آپ سب جہاں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور فیضیاب ہو رہے ہوں گے۔ آج میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ ایک بہت ہی دل خراش موضوع لے کے حاضر ہوں۔ موضوع ہے فلسطین۔ یقیناً بہت سے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ ساری دنیا چھوڑ کے یہودی اسی خطے میں کیوں آباد ہونا چاہتے ہیں جہاں پہ پہلے سے ہی مسلمان آباد ہیں۔ ان سب سوالوں کے جوابات کے لیے میں آپ کو اس کا تاریخی پس منظر بتانا چاہتی ہوں۔ فلسطین یعنی کہ انبیاء کی سرزمین۔ دنیا کے اس خطے کو یہ احساس حاصل ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ پیغمبروں کا نزول ہوا ہے، اسی لیے یہ خطہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں مذہبی اہمیت کا حامل ہے۔ مسلمانوں کا بیت الاول یا قبلہ اول بھی یہیں موجود ہے، اسی لیے یہودیوں نے یعنی کہ اسرائیل نے فلسطین پہ ناجائز قبضہ کرنا بھی شروع کر دیا۔ حماس ایک فلسطینی مزاحمتی تنظیم ہے جو کہ اسرائیل کے فلسطین پہ ناجائز قبضے کے دوران وجود میں آئی۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان کئی جنگیں اور جھڑپیں ہو چکی ہیں، جیسے کہ 2008 میں، 2012 میں، 2014 میں اور اب اکتوبر 2023 میں شروع ہونے والی موجودہ جنگ۔ حماس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد اسلامی ریاست بنانا اور اس پہ سے اسرائیل کا قبضہ ختم کروانا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد انسانوں نے یہ سبق سیکھا کہ اس طرح کا ظلم ہمیں دنیا میں دوبارہ نہیں دیکھنا اور نہیں کرنا چاہیے۔ وہیں یہ سبق اب بھولتا ہوا نظر آتا ہے۔ غزہ میں سر عام اس سبق کی اور انسانیت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ صدی میں رہتے ہوئے جہاں انسانی حقوق کو ہم نے ایک بینچ مارک کے طور پہ سیٹ کیا ہوا ہے، اس کی کیا صورتحال چل رہی ہے غزہ میں اور فلسطین میں، اور باقی ممالک اس پہ کیا موقف اختیار کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ کا اس پہ کیا موقف ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ روکنے کے لیے تین ممالک سامنے آئے جو کہ ناروے، اسپین اور آئرلینڈ ہیں۔ ان تینوں ممالک نے مشترکہ طور پہ 22 مئی 2024 کو فلسطین کو بحیثیت ایک جائز ریاست تسلیم کر لیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کو دو ریاستوں میں تقسیم کر کے اس جنگ کا ایک پرامن نتیجہ نکالا جائے۔ اس موقع پہ آئرش وزیر اعظم سائمن ہیرس کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ انصاف اور بین الاقوامی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا گیا ہے۔ اسلامی ممالک میں ایران سر فہرست رہا، جس نے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ روکنے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے۔ ایران نے 2024 سے 2025 کے دوران کئی تجاویز پیش کیں۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے بین الاقوامی اتحاد کے قیام کی تجویز پیش کی تاکہ غزہ کی پٹی کی تعمیر نو میں مدد کی جا سکے۔ حماس کے رہنماؤں سے اہم ملاقات کی گئی۔ فروری 2025 میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے تہران میں حماس کے قائم مقام رہنما خلیل اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں خامنہئی نے حماس کے اسرائیل کے خلاف کامیابیوں کی تعریف کی اور اسے امریکہ کی شکست قرار دیا۔ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے عملی تجاویز پیش کی گئیں۔ 2024 میں ایرانی وزیر خارجہ نے جدہ میں OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے عملی تجاویز پیش کیں۔ انہوں نے تمام اسلامی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں تاکہ جنگ اور فلسطینی نسل کشی کا سلسلہ روکا جا سکے اور غزہ میں انسانی امداد کی رسائی ممکن بنائی جا سکے۔ 2024 میں ہی ناروے، اسپین اور آئرلینڈ کے بعد سلوینیا، آرمینیا اور آسٹریلیا نے فلسطین کو بحیثیت ریاست تسلیم کر لیا، جس کی اسرائیل نے شدید مذمت کی۔ ناروے، آئرلینڈ اور اسپین کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بعد اسرائیل نے ان ممالک سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا اور یہ کہا کہ ان پالیسیوں کے حوالے سے اس کو تشویش ہے۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو بدستور اپنے عہدے پر فائز ہیں، حالانکہ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر رکھا ہے۔ نومبر 2024 میں ICC نے نیتن یاہو اور سابق
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد رحیم اور کریم ہے، ہم سب کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ لاکھوں درود اور سلام حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اور اصحاب پر۔ میں عائشہ آصف ملک ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی سوچ، ایک نیا نظریہ، لیکن مسئلہ بہت پرانا، مسئلہ وی آئی پی پروٹوکول، وی آئی پی کلچر پاکستان میں جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ریسنٹلی ہم نے لاہور میں دیکھا کہ ایک نوجوان کو وی آئی پی کلچر کا، وی آئی پی پروٹوکول کا نشانہ بنایا گیا اور ہزاروں لوگوں کے سامنے سر عام اس پہ گولیاں برسائی گئیں، اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسے لوگ آپ کو اپنے آس پاس جا بجا نظر آئیں گے جن کو لگتا ہے کہ وہ عام لوگوں سے ہٹ کے ہیں اور بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ یقین کریں کہ یہ اہمیت سراسر ان کی اپنی دی ہوئی ہے، ورنہ عوام ان کو اس قابل تو نہیں سمجھتی۔ ان کا ایک مخصوص قسم کا رویہ ہے جس سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ویگوں میں، ڈالوں میں جا بجا نظر آئیں گے، ان کے ساتھ پروٹوکول ہوگا، سیکیورٹی گارڈز ہوں گے، ان کے اسسٹنٹ ہوں گے جو ان کے بیگ یا موبائل اٹھا رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ لگتا ہے کہ بھری سڑک پہ ٹریفک کے ہجوم میں سے پہلے گزرنا ان کا حق ہے۔ ایئرپورٹ پہ لگی ہوئی قطاروں میں پہلے گزرنا ان کا حق ہے۔ ملک میں چلنے والے سارے ادارے ان کے غلام ہیں، یہاں تک کہ قانون بھی، اور اعزازی ڈگریوں پہ بھی ان کا حق ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ آبزرو کریں، غور کریں، ریسرچ کریں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یا تو یہ پیسے میں بہت زیادہ خود کفیل ہوں گے، ان کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے یا تو وہ سیاست سے یا زمینداری سے جڑا ہوا ہوگا، اور اس کی وجہ سے، پیسے کی بہتات ہونے کی وجہ سے، یہ اس پیسے کا سر عام مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس پہ انہیں کسی قسم کی شرم نہیں آتی ہے۔ سیکیورٹی یا تحفظ کے نام پہ بڑھتا ہوا وی آئی پی کلچر پاکستانی عوام کے لیے ایک عذاب بن گیا ہے۔ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اور جس وقت موت لکھی ہے وہ ہر صورت آ کے رہے گی۔ آپ کی سیکیورٹی، آپ کے بنائے ہوئے محل یا بلٹ پروف جیکٹس آپ کی موت کو نہیں روک سکتی۔ جس نوجوان عمران پہ لاہور میں سر عام سڑک پہ گولیاں برسائی گئی ہیں، اس نوجوان کا سنیے کہ کیا کہنا ہے اس پورے واقعے کے بارے میں۔ جی سر، رائفل روڈ سے میں آ رہا ہوں اور کنار روڈ کے اوپر ہی میں سیدھا چلتا آ رہا ہوں، اور میں نے مارکیٹ ہی جانا تھا کپڑا لینے، اور یہ کچھ لوگ آئے جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا، آ کے مجھے روک کے پل کے نیچے، اور انہوں نے فائرنگ کی ہے، اور دوسرا فائر، یہ بھی فائر انہوں نے سیدھا کیا، گاڑی کو لگ گیا، اور دوسرا فائر تو بالکل جب میں باہر نکلا مجھے سیدھا ایسے کرنے لگا تھا نا، فائر مارنے لگا تھا، تو لوگ آگے انہوں نے ویڈیو بنائی، تو پھر انہوں نے جو ہے نا تھوڑا سا وہ کر لیا کہ بھاگ گئے ہیں، اور اپنا ڈالا بھی ادھر چھوڑ گئے، وہ گن بھی ساتھ چھوڑ گئے، 3 گن بھی، اور جب وہ بھاگے ان کے ساتھ بھی پسٹل لگے ہوئے تھے، وہ جب وہ بھی ویڈیو کافی لوگوں نے بنائی ہے، کچھ میرے پاس بھی ویڈیو پڑی ہے۔ ٹوٹل کتنے بندے تھے یہ؟ ٹوٹل اس گاڑی میں تو 5 بندے تھے نا، جو ڈالا ہم نے پکڑ لیا، تو جو دوسرے تھے وہ بھی، اس میں بھی 10-15، جیسے آپ نے وہ دیکھا جب وہ پل کے نیچے انہوں نے مجھے روکا تو اس کے اندر سے گارڈ نکلے ہیں۔ میں کنسرنڈ اتھارٹی سے، عدالت سے، چیف جسٹس صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر کوئی وی اے پی پروٹوکول عدلیہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، قانون کی طرف سے اس کی اگر اجازت دی جاتی ہے، تو سب سے پہلے اس کا کوڈ آف کنڈکٹ ایشو کریں کہ اس وی آئی پی پروٹوکول کو استعمال کرنے کا کیا ہوگا۔ صرف کوڈ آف کنڈکٹ ایشو کرنا ہی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کو پراپر طریقے سے مانیٹر کرنا کہ اس کو صحیح طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے، یہ بھی کنسرنڈ اتھارٹیز کی ذمہ داری بنتی ہے۔
پاکستانی عوام کا وہ طبقہ جو کہ پڑھا لکھا ہے وہ اس وی آئی پی کلچر کو اور مافیا کو سخت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور وہ ان لوگوں سے قطعاً مرعوب نہیں ہوتا۔ مختلف ذرائعوں سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس میں دہشت گردی کی دفعات کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ میں حکومت پنجاب سے درخواست کرتی ہوں کہ اس ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی جائیں اور اس میں ملوث لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے۔ پڑھے لکھے پاکستانی کی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے وی آئی پی کلچر کی سخت سے سخت حوصلہ شکنی کریں، ایسے لوگوں کو قطعی کوئی عزت یا پروٹوکول نہ دیا جائے جو کہ عوام کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحیم اور کریم ہے، ہم سب کے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ لاکھوں درود اور سلام فخر موجودات سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ موضوع پاکستانی قوم کی دکھتی رگ بنا ہوا ہے۔ میرے دل میں جو غصہ اور غم اس وقت موجود ہے، یقین کریں کہ ہر پاکستانی اس غم اور غصے کو اسی شدت سے محسوس کر رہا ہے جس شدت سے میں محسوس کر رہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستانی ٹیم جس کرکٹ ٹورنامنٹ کو ہوسٹ کر رہی ہے اس میں خود برے طریقے سے ہار گئی ہے، اور وہ بھی اپنے روایتی حریف بھارت کے خلاف۔ ملک کے جو اقتصادی، معاشرتی، معاشی اور سب سے بڑھ کر جو سیاسی مسائل رہے ہیں اور جو چل رہے ہیں، اس کے بعد قوم کو رتی برابر کسی ادارے پر، کسی سیاستدان پر، عدل و انصاف پر، اور سب سے بڑھ کر اب تو خود پہ بھی یقین اور اعتبار نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ عوام کی مرضی تو کہیں نہیں چل رہی، کرکٹ میں بھی نہیں۔ جو قوم ماچس کی ڈبی سے لے کر بجلی کے بل اور ایسے ہی کئی بلوں پہ لگے ہوئے اضافی ٹیکسز اپنی کمزور جیب سے ادا کرتی آ رہی ہے، جس پہ ٹیکسز کا بے انتہا بوجھ ہے۔ جو انسان پاکستان میں رہ رہا ہے، یقین کریں اس کو اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی، اپنی جان کی فکر ہے اور مسلسل فکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تو وہ سچ بول سکتا ہے، اور جو ڈھکا چھپا سچ ہم بول سکتے ہیں وہ ہم بول رہے ہیں، اور نہ ہی وہ سستا ترین موبائل فون استعمال کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ سرے راہ چلتے ہوئے کوئی بھی موبائل فون چھین سکتا ہے اور آپ کو گولی مار سکتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں جو قوم اس قسم کے مسائل سے گزر رہی ہے اس کے پاس بچا کیا ہے؟ اس کے پاس ایک کھیل بچا ہے جس کا نام ہے کرکٹ، جس پہ ہمیں فخر تھا۔ وہ فخر بھی اب کچرے میں چلا گیا ہے۔ ہمارے کئی سینئر تجربے کار کھلاڑی مختلف غیر ملکی چینلز پہ بیٹھے ہوئے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ ہم چیخے مار رہے ہیں کہ بھئی یہ اسکواڈ ٹھیک نہیں تھا۔ چیئرمین نے کہا بھی ہے کہ ایک دن پہلے ایک دن رہ گیا ہے، اسکواڈ چینج کرنا ہے تو کر لو۔ انہوں نے میٹنگ کی ہے 1 گھنٹے کی، اسی اسکواڈ کے ساتھ باہر آ گئے ہیں۔ یہ کپتان کا بھی قصوروار ہے اس میں، بیکاز کپتان از دا لیڈر آف دا شپ، ہی از دا اسکپر، اینڈ اگر اس کو نہیں پتا مجھے کون کون سے میچ ونر چاہیے، اپنی ہی کنڈیشنز میں ہم کیا اسے کہتے ہیں وہ پڑھ نہیں سک رہے کنڈیشنز کیا ہیں۔ سو اٹس امبیرسنگ ناؤ۔ اپنی ٹیم کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے وہ وہاں پہ سر اٹھا کر بات تک نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ مسئلہ تو ہم سب کو آلریڈی پتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ باتوں کے بجائے اس نظام کو محبت سے اور فکر سے سنبھال لیا جائے، ورنہ اس ٹیم میں اب معذرت کے ساتھ صرف اور صرف جانور بھرے ہیں جو ہمیں چلتے پھرتے تو نظر آتے ہیں لیکن ان کا اپنا کوئی دماغ نہیں ہے۔ بہتر تھا کہ اس ٹیم سے آپ اسٹیڈیم بنوا لیتے، ہمیں تسلی ہوتی کہ چلیں کچھ تو کام کیا۔ اب چاہیے تو یہ کہ ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کے ان کو دی ہوئی تنخواہیں اور مراعات واپس نکال لی جائیں۔ کیا آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستانی بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے 2025 کا ورلڈ کپ ٹورنامنٹ جیتا ہے؟ اس سے بہتر تھا کہ آپ بلائنڈ ٹیم کو جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی میں بھیج دیتے، کم سے کم پوری پاکستانی عوام کو تسلی ہوتی کہ ٹیم اندھی ہے۔
میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ کوشش کریں کہ اب بھی معاملات کو درست کر لیں، میرٹ پہ لوگوں کو لے کے آئیں اور وہ لوگ پھر اپنی کارکردگی کی وجہ سے ٹیم میں شامل رہیں، ورنہ ان کو نکال کے باہر پھینکیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری آواز نہ صرف عام لوگوں تک بلکہ جو حکام اعلیٰ ہیں ان تک پہنچے، تاکہ وہ صرف ایک پلیٹ فارم جہاں پہ پوری پاکستانی قوم متحد نظر آتی ہے، اس کو بھی اپنے ذاتی مقاصد اور نالائق لوگوں کی وجہ سے ضائع نہ کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر۔